الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبيين وعلى أصحابه وأزواجه أجمعين وسلاما تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم ألهمنا رشدنا واحفظنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک وعلى طاعتک. آمین اللہم آمین. میری دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ضل، وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ آیت پڑھنے کا مقصد، آج اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی بتانا ہے کہ جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری ساری کوششیں بیکار ہو گئی اگر وہ اسلام اور شریعت کے مطابق نہ ہو. ہم کو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا کہ ہم واقع ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی شریعت نے ہم کو بتایا ہے، جیسا شریعت نے ہم کو سکھایا ہے، جیسا اللہ کا فرمان ہے، جیسے ہمارے نبی نے یہ گزارا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ آج ہم کو اسلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. اس سے پہلے ہم کچھ پچھلی کلاس کا اعادہ کریں گے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا جانا تھا. جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ ہم کون ہیں، ہمارے وجود کا ہم نے احساس جانا، کس طرح کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کر کے ہم کو علم نے بتایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اسے ملعون کہہ کر ہم پر واضح کر دیا. ہر دل ملنے والی زندگی اور اس نیند کے بعد ہر دل ملنے والی زندگی، اس کا مقصد بتایا کہ تمہاری موت اور زندگی جو پھر سے تم کو ملی ہے وہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے. تمہارا ہر ایک دن تمہارے لیے صبح سے تمہارے آزمائش شروع ہو جائے گی. خیر امت کہہ کر ہمیں شرف بخشا، ہمیں اپنا مقصد یاد دلایا، عورتوں کو گھر کی زینت کہہ کر ان کے حقوق بتلائے، ان میں کمال درجے کی جو ہوں گی ان کے صفات ہم نے جانے. اور جو آدمی اپنے گھر کی ایمان کی حفاظت نہ کر سکے اور جسے غیرت نہ آئے اپنے گھر میں جب بے دینی دیکھ کر، اسے دیوس کہا گیا. مثالی خواتین کا قرآن میں ذکر کر کے ہم کو ان کے راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی. کوئی اسلامی بہن اگر گناہوں کا راستہ اختیار کرتی ہے تو ہم کو علم نے بتایا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے، اور کسی قوم کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر ہم کو جو وعید سنائی گئی ہے وہ ہم نے جانا. یعنی کہ جو مغربی تہذیب کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر کر رہی ہے وہ ہم نے جانا. ہمارے اسلام پر اٹھنے والے اعتراض کا جواب ہم نے دینا سیکھا. کس کے ذریعے؟ صرف اور صرف علم کے ذریعے. اس علم نے ہم کو بتایا، ہمارے حقوق بتائے، ہماری فضیلت بتائی کہ ہم کون ہیں. حالات میں آ کر یا دولت کی فراوانی میں آ کر کچھ غلطیاں جو ہوتی ہیں اس پر بھی ہم نے روشنی ڈالی علم ہی کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گناہگار عورتوں کی مثال دے کر ہم کو آگاہ بھی فرما دیا. الحمدللہ، جب اتنی چیزیں معلوم ہونے کے بعد ہم کو کچھ معلوم ہوا کہ ہم کون ہیں، کہ ہم اس کائنات کے مالک کے بندے ہیں. یعنی ہمارے رب کائنات جو ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. کیونکہ دیکھیے، جتنا مالک پاورفل ہوتا ہے اس کے غلام بھی اتنے ہی قابل احترام ہوتے ہیں. تو ہمارا رب کوئی معمولی رب نہیں ہے، اور ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں نبی کے امتی ہیں جو سرور کائنات ہے، جس کو تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. ہم ان کے امتی ہیں. الحمدللہ، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ساری کائنات میں ہم اشرف ہیں. ہم عباد الرحمن ہیں، ہم وارث الانبیاء ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، جس کو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا اس کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ صحابیات کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمارے ایمان کو ہم تازہ کر سکیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کیا ہے کوئی بندہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ چلیے اللہ کے اس حکم پر ہم عمل کرتے ہوئے جانیں گے، کچھ حالات کا جائزہ لیں گے. جیسے کہ آج کے حالات جو ہر مسلمان پر بھاری پڑ رہا ہے، ہر طرف سے مسلمان پسماندگی کو فیس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے شریعت کے خلاف کام کیے ہیں، تو اللہ نے عذابوں میں اس طرح مبتلا فرما دیا ہے. وہ ہماری حرکت کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب تو بے نیاز ہے، رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، یہ ہمیں جاننا ہے. آج ہم کو چاروں طرف سے جو پریشان کیا جا رہا ہے، داڑھیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، عذاب پر پابندی پر آواز اٹھا رہے ہیں، پردے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، طلاق کے مسائل میں ان کا انٹرفیئر ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں پر ان لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. مسجدیں نہیں کہوں گی میں، تو ویران مسجدیں کہوں گی، کیونکہ ہم نے اس کو آباد نہیں کیا ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اسلام کو ویسے نہیں جانا جیسے اسلام نے ہم کو بتایا ہے. ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے. ہم دنیا میں آ کر اس رب کو بھول گئے ہیں، اس کے مقصد کو بھول گئے، ہماری زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہیں. اصل میں ہم کیوں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، ہمارا اسلام کیا ہے. ہم کو اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. جیسے صحابہ نے کیا تھا، ان سے ایک بڑھ کر ان کا جو جذبہ تھا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرے، دین کے لیے انہیں کتنی تکلیفیں دی گئی. سب سے پہلی شہیدہ، کتنا انہیں تکلیف دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو سب کے سامنے شرمسار کیا گیا، ان کی عزت اچھالی گئی. ان کے ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے کس طرح باندھ کر ان کے شرمگاہ پر حملہ کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے ایمان کی بدولت تا قیامت تک کے لیے ان کا نام کو روشن کر دیا رب نے. فرعون کی لونڈی کو یاد کرے، فرعون کی جو کام کرنے والی تھی، اس کا واقعہ یا سبھی نے سنا ہی ہوگا. کس طرح ایمان کو بچانے کے لیے اس نے اپنے پورے اولاد کو گرم گرم تیل میں ڈال دیے گئے، اور وہ اس پر بھی صبر کرتی رہی. جب شیر خوار بچے کی باری آئی تو ممتا، تھوڑی سی ممتا جاگ اٹھی، تو رب نے اپنا کمال دکھا کر اس بچے کو اپنی گویائی دے دی. کہہ دیا، اے میری ماں تو صبر کر. معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان ماں اور اولاد کے ہڈیوں کی خوشبو سونگھی تھی، اللہ نے خوشخبری انہیں دے دی. ہاجرہ کا دوڑنا صرف ایمان کے لیے، توکل تو اللہ کہا، لیکن جب اسماعیل کی رونا ان کو برداشت نہیں ہوا تو دوڑ لگاتی ہیں، ادھر سے ادھر گھبرا کر بھاگتی ہیں. رب نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا، اس کی بدولت، اس کی برکت سے زمزم کو جاری کر دیا، جو تا قیامت تک جاری رہے گی. اب بتائیے، کیا مسلمان کمزور ہیں؟ ہرگز نہیں، مسلمان کمزور نہیں ہے. ہمارا اسلام، مسلمان کمزور ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، ہمارا اسلام کمزور نہیں ہے. اگر یہ قصے سننے کے باوجود بھی اگر ہمارے ایمان میں، ہمارے قول میں ابال نہیں آ رہا ہے، تو جانیے کہ ہم لا علم ہیں، ہمارے علم میں کمی ہے. ہم نے اللہ کو نہیں جانا، ہم نے اسلام کو نہیں پہچانا. اسلام کے لیے مرنے والے ایسے واقعات صحابہ کے گزر چکے ہیں. بدر کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جہاں پر مٹھی بھر مسلمان تھے، نہ ساز و سامان تھا، نہ کوئی تیاری تھی، 3 گنا دشمن ان کے. لیکن کیسا وہ جیتے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جتایا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ صرف ایک اللہ کا بھروسہ. وہ کام آیا. آج سب مسلمان کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے. ہم تو بالکل برف میں پڑے ایک مردے کی لاش کی طرح ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایمان میں جذبہ ہی نہیں آتا، تو ہم اسلام کے لیے کیا کریں گے؟ ہم کو کچھ گناہ غلط دیکھ کر ہمارا خون نہیں کھولتا، تو ہم اسلام کے لیے کیا کریں گے؟ کہیں گھر میں جیسے باجے اگر کہیں سنائی دی جائے، گھروں میں کسی کے گانے سنائی دی جائے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جا کر اس آڈیو کو پھینک دے، اٹھا کر اس باجوں کو نکال کر پھینک دے. ہم تو روکنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو ان کے گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ تم نے بالکل صحیح، ارے کیا شادی کی، کیا باجا تھا، کیا گانے تھے، کیا پکچر تھے. ہمارا حال تو یہ ہے. کہاں سے ہمارے ایمان میں ابال آئے گا؟ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، جیسا کہ آج ہمارے اس کورس کا، اس مہینے کا یہ لاسٹ ویک ہے، یہ لاسٹ جمعہ ہے انشاءاللہ، تو ہم جانیں گے، اب تک جو ہم نے جانا تھا عورتوں کے، خواتین کے بارے میں، اب ہم جانیں گے کہ اسلام ہم کو کیا کہہ کر پکار رہا ہے، اسلام کی کیا دعوت ہے، اسلام آخر ہے کیا، دین انسانیت کا پیغام، وہ کیا پیغام ہم کو دینا چاہتا ہے. میرے جینے کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. یہی ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، انسان بنایا،
اپنی تمام مخلوقات میں اشرف ٹھہرایا، بہترین صلاحیتیں، قوت اعضاء ہم کو عطا فرمائیں، زمین پر بسایا، زمین کی مخلوقات پر ہمیں اقتدار عطا کیا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، رب کہتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، خشکی اور تری میں اپنی آمد و رفت کے وسائل عطا کیے، پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کا رزق عنایت کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اپنی فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کے تمام ذخائر اشیاء کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں ہم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر ہم اسی طرح ہمارے صرف جسم پر ہی نگاہ ڈالیں تو اس کے چھوٹے بڑے ہر حصے کو بہترین خودکار کثیر المقاصد مشین پائیں گے۔ ہمارا جسم ایسے ایسے کام کرتا ہے جو غیر معمولی حکمت و دانائی کے ساتھ بنائی گئی ہے اور ہماری خدمت کے لیے ہمارے سپرد کر دی گئی ہے۔ ان اعضاء کے اندر اتنی حکمتیں، اتنے کمالات اور اتنی باریکیاں، نزاکتیں ہیں کہ سائنس کی بے انتہا ترقیوں کے باوجود عقل کسی ایک انسانی عضو کی حکمتوں کا احاطہ نہ کر سکی۔ دماغ کو ہی لے لیجئے ہمارے، یعنی کہ انسانی دماغ کا تو کیا کہنا، علوم، فنون اور تمام سائنسی ترقیات کا صحرا اسی کے سر ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے انسان زمین اور فضا پر حکمرانی کرنے کے ساتھ خلا میں بھی سرگرم سفر ہو گیا ہے، سیاروں پر اس کے قدم پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ۔ کس کی بدولت؟ اس چھوٹے سے دماغ کی بدولت جس کو رب نے دیا ہے۔ انگلیوں کے پوروں کو پر نظر ڈالیے، بالکل 1 انچ کی جو انگلی کنارے کی جو ہوتی ہے 1 انچ، اتنی ساری لکیریں اس میں ہے، کروڑوں اربوں لوگوں کے، سب کے الگ الگ، اور ایک دوسرے سے وہ میچ نہیں کرتے۔ اس لیے تو آج اس کو تھم امپریشن لیا جاتا ہے ہم کو ثبوت کے طور پر، ہماری آنکھوں کے اسکین لیے جاتے ہیں۔ یہ کس نے بنایا؟ رب ہی نے تو بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد دل کہہ اٹھتا ہے، یا رب، اس رب کی قدرت و حکمت اور اس کی ربوبیت اور رحمت کی نشانیاں ہیں جو ہمارے جسم، زمین اور کائنات میں ہر سمت بکھری ہوئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمارا دل اللہ کی عظمت، اس کی شکر گزاری اور اس کے محبت کے جذبے سے معمور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ایسے الفاظ نکلنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، اسلام کو پیدا کرنے والے خالق کا نظام، اس کی قدرت، جس نے اسلام کو اس لیے بنایا تاکہ ہم ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر اس کی بندگی و اطاعت کریں۔ اس لیے اپنے دین کا نام اس نے اسلام رکھا ہے، رب نے رکھا ہے اس دین کا نام اسلام، یعنی اسلام کے معنی ہیں خود کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں دے دینا، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کیا ہم نے کیا ہے ایسا؟ کیا ہم نے خود کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ مخلص اور نیک ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ خود کو اللہ کے سپرد کریں گے تو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یعنی جو لوگ خود کو اللہ کی بندگی اطاعت میں دے دے وہی فی الحقیقت مسلمان ہیں۔ میری بہنوں، عزیز سامعات، غور کرے، جہاں تک انسان کے رب کے عطا کردہ عقل کا استعمال کر کے کئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، وہاں یہ عقل کیا انسان کو انسان بنانے کا کوئی فارمولہ دریافت کر سکی ہے آج تک؟ آپ کو سہولت کی ہر چیز سائنس نے دے دی ہے اسی عقل کا استعمال کر کے، لیکن کیا کوئی ایسا فارمولہ بنائی ہے جس سے ایک جاہل انسان کو عالم بنا سکے، اس کے اندر اخلاق کردار پیدا کر سکے، اس کے اندر خوف خدا پیدا کر سکے، اس کو اپنے حدود میں رکھنے کی توفیق عطا کر سکے؟ نہیں میری بہنوں، یہ ہم کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے، اسے باکردار بناتا ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی کائنات خالق کی حکمت کے جڑ کی نوک تک بھی وہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ ایروپلین کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ کس طرح بنایا گیا، ایک لوہے کو آسمان میں ہوا میں کس طرح اڑاتے ہیں،
کیا کبھی پرندوں کے پرواز پر تعجب ہوا ہے کہ رب نے اس کو کس نے سکھایا کہ تجھے اڑنا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ راکٹ کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، سائنس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا کبھی نوح کی کشتی کے بارے میں جان کر کس نے اس کشتی کو چلایا ہے؟ سلیمان کی کشتی کو ہوا میں کس نے اڑایا ہے؟ کیا تعجب ہوا ہے کبھی؟ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا ایمان۔ آج جو آرٹیفیشل ووم بنائے ہیں اس پر تعجب کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل ووم یعنی کہ نقلی رحم، ماں کا رحم پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس سے کہ ایک سائنس کو اتنا مانتے ہیں، اسی کے اندھیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی رحم میں اندھیرے کے گھر میں 3 پرتوں کے اندر ہم کو رکھا، ہم کو غذا دیتے رہا، ہماری حفاظت کی، اس پر ہماری جان پھونکی، تو ہم پھر اللہ پر کتنی تعریف کرتے ہیں، اس کو کتنا مانتے ہیں۔ آج ہم کو سائنس دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ کی کائنات، اللہ کی تخلیق ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آرٹیفیشل ووم بنانے والوں کو کس نے سکھایا؟ اسی قرآن نے سکھایا۔ ان کی جتنی بھی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ان کا معلم کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارا قرآن ہے، جس کو ان لوگوں نے سیکھا ہے، لیکن ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ آج روبوٹ بنائے جاتے ہیں، آج کل سلیکون کے وومن بنائے جا رہے ہیں، اس کی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں بنائی جا رہی ہیں۔ کس کو دیکھ کر؟ ہم بشر کو ہی دیکھ کر۔ جو انسان کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، میں نے آج وہ کیا، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، میں نے یہ ایجاد کیا، میں نے وہ ایجاد کیا، کس کی بدولت تو نے ایجاد کیا؟ اس رب کائنات کی بدولت، جس نے اپنا کلام اس دنیا میں بھیجا، جس کلام کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، گھروں میں بڑے غلافوں میں ڈال کر اس کو پڑھنا تک، کھول کر پڑھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ پوچھئے ان سے، میرا رب جب جو آرٹیفیشل وہ بناتے ہیں، کیا اس میں تو روح پھونک سکتا ہے؟ ان بے جان تخلیق میں کیا تو جان ڈال سکتا ہے؟ جو تصویریں ویڈیو بناتے ہیں، کس کی بدولت یہ؟ ہمیں پوچھنا چاہیے ان سے، جیسا ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم نے پوچھا تھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، نکال۔ بارہا رب کہہ رہا ہے افلا تتدبرون افلا تعقلون لا یفقہون، وہ ہم سے کہہ رہا ہے مخاطب ہو کر، قرآن پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح آج جو بگ بینگ تھیوری کے نام سے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ زمین کی تخلیق کس طرح وجود میں آئی، 1400 سال پہلے ہی سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ سب کس نے سکھایا ان سائنس دانوں کو؟ ہماری قرآن سے سیکھا ہے انہوں نے۔ اسی قرآن سے ہم کو معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، جس کا ذکر سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ چاند کو جو روشنی دی ہے وہ اس کی اپنی نہیں، بلکہ وہ سورج کی روشنی کو حاصل کرتا ہے، جو چاندنی ہم کو نظر آتی ہے۔ یہ کس سے معلوم ہوا؟ ہمارے قرآن ہی کے ذریعے سے۔ انہوں نے قرآن پر صرف غور کیا تو اللہ نے ان کو دنیا کی اتنی بڑی کامیابی عطا کر دیا۔ اگر وہ ایمان بھی لا لیتے تو آخرت بھی نہیں مل جاتی۔ لیکن کیا کہنا ہم خوش نصیب مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کلام اللہ ہم کو عطا فرمایا، اس کو سمجھانے والوں کو بھیجتا رہا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے خود ہمارے ہی اللہ کی دی ہوئی کتاب پر؟ کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ اس کے ذریعے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو جب پتہ چلا ہے علم کے ذریعے، اسی کے ذریعے جو میں آپ کے سامنے لائی ہوں، اس رب کلام کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے آئی ہوں کہ اس سے ہم پتہ کریں کہ ہم کون ہیں۔ جب الحمدللہ ہم کو ہمارے وجود کا مقصد پتہ چل گیا ہے، تو بتائیے کہ انسان کو انسان بنانے کا فارمولہ کیا ہم کو کسی نے دیا ہے؟ یہ ہم کو اسلام نے دیا ہے۔ ہر حقوق بتا کر، حد مقرر کر کے، جنت کی خوشخبریاں دے کر، جہنم سے ڈرا کر، پھر ہمیں ایسے ہی زمین پر نہیں چھوڑ دیا۔ رب کائنات ہماری تربیت کی ہے انبیاءوں کے ذریعے، انبیاءوں کو بھیج کر۔ چلیے اس دور کے میں مانتی ہوں کہ ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، لیکن آج جدید دور میں علماؤں کے ذریعے علم پھیلایا جا رہا ہے، لیکن ہم تو سننے کو تیار ہی نہیں۔ سمن بکمن امیون کی طرح ہو گئے ہیں، بالکل گونگے اندھے بہرے، نہ حق سننا چاہتے ہیں، نہ حق کہنا چاہتے ہیں، نہ ہی حق دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو خود غرض زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کو ہماری زندگی سے مطلب ہے، کسی اور سے کیا مطلب؟ ہم کو تو ہمارے قرآن سے مطلب نہیں، ہم کو ہمارے رب سے مطلب نہیں۔ دیکھیے ذرا سا غور کرے، اگر اللہ چاہتا تو فرما دیتا کہ تو تنہا آیا ہے تو تنہا کما لے، کھا لے، نیک عمل کر اور واپس میرے پاس لوٹ آیا۔
لیکن رب کائنات نے ہم کو ہمارا خاندان دیا، پڑوسی دیے، محلے والے بنائے، رشتہ دار، دوست، پھر ساری پوری نوع انسانی ہے، سب پر حقوق ہے، وہ بھی بتائے تاکہ ان سب کے درمیان عدل و توازن کا راستہ اختیار کر کے ہم حقوق العباد ادا کر کے رب کے جنت کے حقدار بنے۔ رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم۔ اسی طرح سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنین اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رب کہتا ہے مومن کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس ان کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا ہم صلح کرواتے ہیں؟ ہم تو صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ آج اس ٹیکنالوجی کا کیا کہنا، کیسے غلط استعمال کر کے بیچارے اگر کسی کے ساتھ کچھ برا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کیسے لوگ ہیں یہ، صرف تماشا دیکھتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کا۔ کوئی مرتا ہے تو اس کو دواخانے لے جانے کی وجہ اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر کر اپنے آپ کو ویوز بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس قسم کے لوگوں سے۔ ہمارے اسلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام میں ماں باپ، رشتہ داروں، پڑوسیوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، حتیٰ کہ مسافر، مہمان جو کچھ پل کے لیے آپ کے پاس آ جائے، ان کے حقوق ادا کرنے کا بیان فرماتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے حقوق میں تم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو عند اللہ انشاءاللہ اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن یاد رکھے سارے قرآن میں، سارے نبی کے اقوال میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ حقوق العباد کی ایک بھی تھوڑی سی بھی حق تلفی آپ کی معاف ہوگی۔ ایک پل کے لیے بھی رب کہتا ہے اگر تو نے حقوق العباد میں تھوڑی سی بھی حق تلفی کی ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کا دین اسلام انسان کو انسان بناتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کی عظمت و ہیبت ہی نہیں بٹھاتا بلکہ بندگی کے جذبات قلب اور دماغ میں یعنی کہ دل دماغ میں پروان چڑھاتا ہے، ہمارے خون میں ابال لاتا ہے تاکہ ہم ٹھنڈے مردے نہ بن جائیں۔ اسے بتاتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ ہے، اس کی ہر حرکت اس کی نظر میں ہے، حتیٰ کہ ہمارے دل دماغ میں اٹھنے والے خیالات تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ اس کے فرشتے ہر وقت ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کی پوری زندگی یعنی کہ بندے کی پوری زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور آخرت میں ہر انسان ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوگا، جس کا ثبوت، جس کی دلیل سورہ اسراء آیت نمبر 13 میں رب نے کہہ دیا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ دَاعِرَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا تَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ رب فرماتا ہے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے برابر اوپر پائے گا، کھلا پائے گا۔ اللہ اکبر، ہماری انگلی کا اشارہ تک ہم کو رب کہتا ہے کہ وہ تک تمہارا لکھ لیا گیا ہے، ہر حرکت ہم کو آخرت میں پتہ چلے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی وہ ہم سے اللہ تعالیٰ چھپا کر نہیں رکھے گا، بلکہ کھول کر ہمارے نام عمل ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، سب کے سامنے۔ آج بندہ چھپ کر بہت ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن وہاں کیسے بچے گا؟ امت مسلمہ یا اسلامی شریعت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا مقصد وجود صرف اور صرف یہ ہے کہ نیکیوں کو فروغ دے، برائیوں کو روکے۔ سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین انا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے لیے پاؤں جما دے تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے منع کریں گے۔ یہ ہے اسلام، اللہ کا دین، انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت، اور انسانوں پر، ہم اشرف المخلوقات پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ دین کو سمجھے، اسلام کا علم حاصل کرے، اس سے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی ہم بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آج جو زندگیوں میں پریشانی ہے اسی لا علمی کی وجہ سے، اس کے لیے علماء کو پریشان کرنے کی بھی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم نے قرآن کو کھولا ہے، اس کو سمجھا ہے۔ علماء کے ذریعے کئی علماء ہیں جو بیانات دیتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی ہے، دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔
سورہ معاہدہ آیت نمبر 3 میں رب نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر میں نے اپنی نعمتیں انڈیر دی ہے، اور میں تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی رب نے فرما دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تب میں تم کو اور دوں گا، اس میں غور و فکر کرو گے نعمتوں کو تو میں تم کو اور دیتا جاؤں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو کیا ہم غور و فکر کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کو تو ہماری زندگی کا رونا لیے بیٹھے ہیں۔ ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کے تمام اعمال نامقبول ہو کر اکارت ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں جس کا ذکر کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو اس کا یہ دین اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ تباہ برباد ہوگا۔ عزیز سامعات، قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام کے معنی ہے کہ خود کو اللہ کی بندگی کے لیے سپرد کر دینا، اور آج ہم خود کو کس کے سپرد کیے ہوئے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم نے خود کو سپرد کیا ہے دنیا کے، خود کو ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا، دنیا کے رسم و رواج کے حوالے کر دیا، ہم نے گھر گھرستی کے حوالے کر دیا، ہم نے فیشن کے حوالے کر دیا، ہم نے خواہشات کے حوالے کر دیا، نفس امارہ کے حوالے ہم نے خود کو کیا ہے، جہالت کے حوالے ہم نے کر دیا، تکبر انا کے حوالے ہم نے کر دیا ہے خود کو۔ کون نہیں ہے آج جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں انا نہیں ہے، جو خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، جو دنیا کے حوالے نہیں ہو چکا؟ کیا ہم غیر الاسلام نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اسلام پر ہیں؟ نہیں میری بہنوں، ہم نے بہت بڑی گمراہ، ہم بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہیں، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، اس سے ہم کو نکالنا ہے، اس دلدل سے خود کو نکالنا ہے۔ آج ہم علماء کی باتیں سننے کے لیے ہی تیار نہیں، ہم کو بڑوں کی نصیحتیں سننا ہم کو گوارا نہیں، جبکہ یہ اسلام ہم کو دنیا کی کامرانی اور سربلندی عطا کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم کمزور نہ پڑو، نہ غمگین ہو، تم ہی سربلند ہوگے بشرطے کہ تم سچے مومن ہو۔ اگر تم مومن بن چکے ہو، تم اسلام پر چلتے ہو، تو یاد رکھے رب نے خوشخبری دے دی ہے کہ تم سربلند کیے جاؤ گے، لیکن اس کے لیے ہم کو اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی کہ دین کا حق ادا کیا، اسلام نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت و اقتدار بخشے گا۔ ذرا غور کرے، کیا مومن بننے کے لیے آج بندہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، 4 رکعت نماز پڑھ لو، 4 وقت کی نماز پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہوگا؟ اتنی ساری باتیں اگر یہی کافی ہوتا تو صرف کلمے کا ایک نازل کرنا اور اس کا اسلام ارکان کے 4 باتیں بتا دینا ہمارے لیے کافی تھا۔ رب کہتے تھا لا الہ الا اللہ پڑھ لے بندے، نمازیں پڑھ لے، حج ادا کر لے، روزے رکھ لے اور زکوٰۃ دے دے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ پھر رب کو اتنی بڑی قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اتنی ہزاروں آیتوں پر مشتمل ہے، کیوں بھیجی رب نے؟ اپنے کلام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر ہم اسی پر اکتفا کر کر بیٹھ جائیں گے کہ 5 ارکان ہم نے ادا کر دیے ہیں، تو اس قرآن کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ نبی کو کیوں بھیجا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس کے لیے ہم کو غور و فکر کرنا ہے اللہ کی آیتوں پہ، ہم کو جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا اسلام کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کے لیے، اسلام سے جڑنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرے، مضبوط کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی مضبوط بات بتائے کہ آپ کے جانے کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم ثم استقم، یعنی کہ تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر تو اسی پر استقامت کر لے، صرف اللہ پر ایمان لایا اور تو اس پر استقامت کر لے، اس پر ٹھہر جا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔
ताल्लुक़ बिल्लाह का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह को माबूद बनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला चाहता तो कह देता अल्लाह वाहिद, अल्लाह अहद, काफ़ी था। लेकिन अल्लाह ताला ने कलमे में ला इलाहा कहकर तमाम माबूदों की नफ़ी कर दी है। तमाम माबूद जिसको हमने माबूद बनाए हैं, उन तमाम माबूदों की नफ़ी कर कर रब कहता है मैं माबूद हूँ, सबको हटाओ तुम। लेकिन अल्लाह का एहसान बड़ा अजीम है कि उसने हमको एक मुसलमान घराने में तो पैदा किया, हमको कलमे की तौफीक दे दी। लेकिन आज जो हमने माबूद बनाया है, जिसका जिक्र सूरह फुरकान आयत नंबर 43 में रब कहता है, और अराइता लजी मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है? अल्लाह अकबर। हमारा माबूद आज हमारी ख्वाहिशात है। ये इस ज़मीन का, इस दौर का सबसे बड़ा गुमराही का सबसे बड़ा सबब है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। एक तरफ अज़ा की आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ हमको शादी में या बाज़ारों में जाने का होता है, तो हम अज़ा को, हम नमाज को पीछे छोड़ देते हैं, उसको परवाह नहीं करते, उससे गफलत बरतते हैं। हाँ चलो अज़ा होते रहती, हमको क्या करना है, हमको बाज़ार जाना है, हमको फंक्शनों में जाना है, हमको अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने लिए फिरना है। ये हमारा है। हमने किसकी पैरवी की? इस्लाम कहता है कि इस तरह के कपड़े ना पहनो। हाँ चलो इस्लाम बोलते रहता, क्या है ये आजकल के दौर का फैशन है, नहीं पहनेंगे तो बुड्ढे कहेंगे, शर्ट शलवार पूरी तरह ओढ़नी ओढ़ेंगे तो बुड्ढे कहलाएंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। मन चाहे कपड़े पहनेंगे, मन चाहे ज़िंदगी जींगे, फिर कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। कहाँ के मुसलमान हमने तो अपने ख्वाहिशातों को अपना अमली जामा पहना लिया है, कलमा सिर्फ ज़बान पर रह गया है। इसी तरह ताल्लुक़ बिल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि गोया वो हमें देख रहा है। अगर यकीन माने, इस तरह का यकीन अगर आ जाए कि सारे मुसलमान पाक दामन हो जाएंगे, वाकई क्या अल्लाह हमको देख रहा है, इस तरह हमारा यकीन है, तन्हाई भी हमारी पाक हो जाएगी। किसी ने कह दिया कि बेटे जरा नमाज पढ़ ले, तो हमने नमाज पढ़ लिया, ये याद रखिए मुसलमान की निशानी नहीं है। माँ बाप के कहने से अगर आप नमाज पढ़ते हैं, शौहर को बताने के लिए नमाज पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं, अगर इस तरह हमने एक ज़र्रा बराबर भी इस तरह हमने ईमान रखा, तो याद रखें कि हम मोमिन नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा ईमान सिर्फ और हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। रब ने कहा है, मेरे रब का फरमान है, मैं पढ़ूंगी। इसी तरह अल्लाह ताला हमसे चाहता है, ये इस्लाम चाहता है कि अल्लाह को याद करे, इसके एहसानात को याद करे, इसकी शुक्रगुजारी करते रहे, उठते बैठते, बिस्तर पर लेटे उठे बैठे। यही अल्लाह के मोहब्बत का तकाजा है कि हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 152 में फ़ज़्कुरुनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। रब को क्या पड़ी हमें याद करने की, रब ने कह दिया है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। आज हम दिन तमाम में किसको याद करते हैं? सुबह उठे जब से रात के सोने तक हम कितने बार अल्लाह को याद करते हैं। सुबह उठते ही हमारा काम होता है आज क्या पकाए, क्या पकाए, टिफ़िन कैसा भेजे, बच्चों को कैसा, शौहर के लिए क्या करे, घर वालों के लिए क्या करे, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, फला काम। दिन तमाम तो दोपहर में थक कर सो जाती हैं, फिर रात के बिस्तर पर फिर रात का काम ख़त्म। ज़िंदगी हमारी यहीं पर, इसी के लिए क्या रब ने भेजा है। कितने बार हमने रब को याद किया, जो रब फिर हमको याद करेगा। जब मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह अल्लाह आता है, वक्त पड़ने पर अल्लाह याद आता है, खाली दिनों में तो हमको अल्लाह ही याद नहीं आता, क्योंकि रब ने खुद कहा है लाइन शकरतुम लाज़िदन्न व इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। ना हम रब को याद करती हैं, ना उसका खाली वक्त में शुक्र अदा करती हैं, तो फिर कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी। तो हमको चाहिए कि अल्लाह को हर वक्त याद करते रहे। सुबह उठे से लेकर शाम तक हम अपने आमाल का मुहासिबा करते रहे। इससे हमको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमने ईमान का अपने खुद को कितना अपने ईमान को संवारा है। क्योंकि सूरह क़ियामा आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने कह दिया है बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान को अपने ईमान का जायज़ा लेना ही काफ़ी है। इसी तरह बंदे को चाहिए, इस्लाम कहता है कि तू तौबा व इस्तिग़फ़ार कर। देखिए गलती किससे नहीं होती, गलती ने हम तो गुनाहों का पूरा मजमुआ हमारे अंदर भर रखे हैं। इतने कदम कदम पर हम गुनाहें करते हैं जिसका हमको एहसास तक नहीं। कितनी चुगली, कितनी आँखों के ज़िने, कितनी कानों से बेहुदे बातें सुनते हैं, कितना वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन क्या कभी तौबा का दरवाज़ा खटखटाया है? खुद को तौबा से कभी पाक किया है? खुद की रूह को तौबा से खुद की रूह को कभी अल्लाह के पास पहुँचाया है? नहीं, हमको तो माफ़ी मांगना भी नहीं मालूम।
تو روئے, اللہ کے آگے گڑ گڑائے. وہ زمین, وہ کہتا ہے کہ زمین پر سمندر بھر جھاگ, سمندر کے جھاگ بھر بھی گناہ تم لے کر آئے گا تو بندے میں تجھے معاف کر دوں گا. تیرا ایک آنسو رب کو پیارا ہے, تیرے زمین بھر کے گناہوں کو مٹا دے گا. ہمارا رب اتنا رحمان و رحیم ہے. اسی طرح سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو, ایک سچی توبہ کرو, رب کے پاس سچی توبہ کرو. ہو سکتا ہے کہ رب تم کو تمہارے گناہوں سے مٹا دے, تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے اور تم کو جنت میں داخل فرما دے. دیکھیے, توبہ کرنا صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو نیک بندوں کی بھی صفت ہے. جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ توبہ و استغفار میں رہتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں رب نے کہا ہے کہ اللہ کے بندے سحری کے وقت بھی استغفار کرتے رہتے ہیں, اٹھے بیٹھے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے, اس پر بھروسہ رکھے. لیکن آج ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ آج سب کا کہنا یہی ہے, لوگ کیا کہیں گے. حقوق خوف العباد ہمارے اندر گھر کر چکا ہے. خوف العباد, لوگ کیا کہیں گے. آج یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرا رب کیا کہے گا. لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہم فنکشن میں نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, رسم و رواج نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, برقع پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. لوگ کیا کہیں گے نکال کر پھینک اس سے. سوچے, آج کے بعد بنا لے اپنی نیتوں کو, میرا رب کیا کہے گا. مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس شرک کو نکال کر اپنی زندگیوں سے پھینک دے کہ لوگ کیا کہیں گے. کسی کے منہ پر نہ آنے پائے کہ لوگ کیا کہیں گے. کہیں گے ہم مومن ہیں, ہم کہیں گے میرا رب کیا کہے گا. اگر میں اسلام کے خلاف کچھ کام کروں, شریعت کا مذاق اڑاؤں گی تو میرا رب کیا کہے گا. یہ اس کے ہمارے اندر پیدا کرے. اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مکمل اطاعت کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر روز ہم پڑھتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کبھی جانا ہے, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ہم صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں؟ 100 بار تو زبان سے کہتے ہیں, لیکن ہماری منافقت, جب مصیبت پڑتی ہے تو ہر ایک کے در پر ہم سر جھکا بیٹھتے ہیں, ہر ایک سے مدد کے لیے دوڑے دوڑے پھرے جاتے ہیں. کہاں سے ہمارے مدد مل جائے گی؟ پہلے چاہیے کہ ہم کو اللہ کے آگے جھک جائیں, اس سے مدد طلب کرے یقین کے ساتھ, یا رب تو ہی کرنا, ورنہ میں ایسے ہی جی لوں گی. ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ رب کو پکارے. کہہ دے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا یا رب صرف تیرے لیے ہے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اسلام دیکھیے ہم کو بندوں کے حقوق بتلاتا ہے, انسان کو انسان بناتا ہے, بندوں کے حقوق ہم کو یاد دلاتا ہے. اسلام نے ہماری آسانی کے لیے 2 حصے کیے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ, دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان اگر ہم ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حقوق ہم نے ویسے تو ادا نہیں کیے, لیکن پھر بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ وہ ہم نے حقوق ادا کیے ہیں. لیکن حقوق العباد, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رشتے دیے ہیں, ان کے حقوق ہم کو ادا کرنا ہے. سب سے پہلا حقوق العباد میں ہوگا حسن سلوک. حسن سلوک کا ذکر کیا ہے, جس کا نمونہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ کے حسن سلوک سے کئی لوگوں نے ایمان لائے ہیں. آپ نے تلوار پر نہیں بلکہ حسن اخلاق سے آپ نے لوگوں کو جیتا ہے. اسی طرح حسن سلوک میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر خدا مہربان, اللہ مہربان رحم فرمائے گا. زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کیا ہم رحم کرتے ہیں؟ گھر میں کوئی ایک پریشان حال ہے بیچارہ تو اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے پوچھنا تک ہم کو گوارا نہیں کرتا, یا تو کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے, تو کس حال سے گزر رہا ہے. ہم کو کسی کے پر اماں مت سناؤ, اماں بس, کیا انہیں بار بار پریشانیاں لے کر سناتا ہے. ہمارا حال یہ ہے, ہم کسی کی پریشانی سننا نہیں چاہتے, منہ موڑ لیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ کسی کی پریشانی اگر سن لیں گے تو ہماری زندگی میں آ جائے گی, نعوذ باللہ. ہم کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر رحم کرے. کوئی حاجت مند ہے تو بڑھ کر خیر الناس بنے, اس کی حاجت کیا ہے پوچھے اس سے جا کر. کوئی منہ نہیں کھولتا,
اب اس کی انا، اس کی خودداری، اس کی غیرت اس کو اجازت نہیں دیتی وہ کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو جائے اس سے معلوم کرے کہ وہ کس مصیبت میں ہے، ہمارا مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہن کس پریشانی سے دوچار ہے، کہ اس کے اندر کون سا سمندر، غموں کا سمندر وہ لیے پھر رہا ہے، پھر رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم کو ہمارے اپنے انا سے، اپنی زندگیوں سے ہم کو فرصت نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، یاد رکھے، بیواؤں غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والے کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کی حاجت روائی کے لیے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والے کے مانند ہے۔ اور فرمایا کہ میرا خیال ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شب بیداری کرنے والے کی طرح ہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ کیسا ہے؟ شب بیداری یعنی کہ رات تمام اس نے عبادت میں گزاری، اس طرح ہے وہ جو کبھی نہیں تھکتا، ایسی محنت کرتا ہے جو رات تمام جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرنے پر بھی نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے اس کو اس طرح اس کی مشابہت اس طرح کی ہے۔ اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے اگر حقوق العباد تم ادا کرو گے، کسی مجبور کا ساتھ دو گے، تو گویا کہ وہ رات تمام شب بیداری کی طرح ہے یا روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ لیکن آج کیا ہم نے کسی کی مدد کی ہے؟ مدد کرنا تو دور کی بات، پیسوں سے دور کی بات، کیا زبان سے بھی ہم نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کو تسلی دی ہے؟ آج ہماری دوڑ دھوپ کہاں پر ہے؟ ساری اپنا دیکھ یار شیخ، اپنا دیکھ، میرے گھر کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے پہننے کے لیے سونا، کپڑے، چاندی وغیرہ یہ ہونا چاہیے، ختم۔ اسی طرح ہمارا اسلام ہم کو پڑوسی کا حق بتاتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، وہ ہماری خیرخواہی اور ہمارے حسن سلوک کے اوروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے۔ ایسا سلوک کرے کہ ہمارا حسن سلوک دیکھ کر وہ خود اسلام کی طرف ان کے اندر آ جائے، کہہ اٹھے کہ واقعی مسلمان تیرا کیا کہنا، مسلمان تیرا کیا کہنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہہ کر فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بواعقہ۔ آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، بخدا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون ہے، کون؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی جا کر دیکھے کہ پڑوسی کا حال کیا ہے، کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ان کی مدد کی تو ضرورت نہیں ہے کبھی کہیں، کیا کبھی ہم نے نظر ڈالی بھی ہے؟ ہمارے تو دروازے بھی بند، ہمارا دل کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح اسلام ہم کو رشتہ داروں کا حق بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ خونی رشتوں کی خونی رشتہ کیا ہے؟ رحمان ہی کی ایک شاخ ہے، یعنی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھوں گا، اور جو رشتے کو کاٹ دے گا اس سے میں بھی اپنا رشتہ کاٹ لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ رب کہتا ہے کہ تو نے اگر کسی تکبر کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے اپنے خونی رشتے یعنی کہ سگے بھائی بہن خونی رشتوں کو تم نے کاٹ لیا ہے، جائیداد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اس نے کئی سالوں تک، مہینوں تک بات نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ رب بھی آپ کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ پتہ نہیں ہم نے ایسے کتنے رشتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بار بار مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو کچھ مدد کر دیجئے، کیونکہ یاد رکھے آپ کی دولت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ پہلے ان کو ہی ادا کرنے کا ہے، ان کو عطا کیجئے، زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر، وہ ان کا حق ہے، ان کو عطا کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ان کی اس وجہ سے منہ موڑ لیا جائے رشتہ داروں سے۔ گھر کو آتے ہیں تو منہ بناتے ہیں مہمان کے آنے پر، کیوں؟ ان کو کر کے ڈالنا پڑتا، پھر برتن، پھر کام لگ جاتا تو منہ بناتے ہیں۔ یاد رکھے وہ اللہ کی رحمت ہے، جب رحمت گھر کو رب بھیجتا ہے وہ اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ خوشیاں رحمت ساتھ لے کر آتے ہیں، اللہ کی برکت ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ ہمارے گھر کی افلاسی اور ہمارے گھر کی پریشانیاں وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن ہم کو منہ بنانے سے فرصت ہی نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ہم ان کو کیا پکائے، کیا کھلائے۔ کھلانا آپ کو نہیں ہے، وہ رب کھلائے گا۔ اسی طرح ہمارا اسلام ہم کو میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے،
وہ حقوق کے دائرے سے اگر وہ دونوں جدا ہو جائے، اگر کسی ایک نے بھی حقوق جتنے بتائے ہیں اس سے حد پار کر دی تو وہ رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اس لیے چاہیے کہ میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ دونوں کے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر تمام حقوق جو شریعت نے بتائی ہیں اس کو قائم و دائم رکھے، تبھی ان کا جوڑا سلامت رہ پائے گا، جس کا ذکر سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے 21 میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ لیکن اس صورت میں کب ہوگی؟ کبھی ہوتا ہے کہ رشتوں میں کوئی ایک ہی بڑی بیچاری یا بیچارہ دوڑ دھوپ کرتا ہے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے، لیکن سامنے والا اس کی اہمیت کو نہیں جان پاتا اور وہ شریعت کے خلاف بار بار کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتے قائم نہیں رہ پاتے۔ آج جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں ایسے قصے، اس کی وجہ کو جانے، اس کی وجہ کون ہے؟ غور و فکر کرے اپنے رشتوں میں۔ اسی طرح اسلام ہم کو اولاد کے حقوق بتاتا ہے۔ اولاد کے حقوق ہم کو ادا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی نیک پرورش۔ جانور بھی پیدا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ بچے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں جانور کے بھی۔ کیا ہم بھی ویسا ہی نہیں کر رہے؟ ہم بھی پیدا کر دیے، اچھے اسکول میں ڈال دیے، پھر پلٹ کر دیکھتے نہیں کہ وہ ایک وقتی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے اس کے ایمان کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کی نیک پرورش کرے، پرورش ہی نہیں، اچھا کھلا دینا، پیٹ بھر کھلا دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا، اس کو فنکشنوں میں ساتھ لے کے جانا، اب بڑے اسکول میں ڈال دینا، یہ پرورش نہیں ہے۔ پرورش یہ ہوتی ہے اس کو اللہ کا خوف یاد دلائے، اپنے انبیاء کے قصے یاد دلائے، اس کو کہے کہ اسلام ہم کو کیا چاہتا ہے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کون ہے، اس کو بتلائے۔ یہ نیک پرورش ہوتی ہے۔ ایسی تربیت اس کی کرنا چاہیے جیسا ہم کو ہمارا رب ہمارے یہاں مسلمان ہو کی تربیت کی ہے، جیسا قرآن ہم کو سکھاتا ہے، جیسا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس کو بہترین علم دے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کا علم دے، وہ تو ضروری ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ اسے دین کا علم بھی اتنا ہی عطا کرنا چاہیے، ورنہ رب ہم سے ضرور سوال کرے گا۔ اس کو اخلاق سکھائے۔ ارے اخلاق کی بات میں اگر میں کہوں تو آج اگر گھر کو کوئی آتا ہے تو بچوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ گھر میں کوئی آ جائے تو ایک گلاس ان کو پانی پلا سکے۔ فوراً یہ بچوں کو سکھائے، یہ حسن اخلاق ہے۔ اس سے ہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ بیٹے اگر گھر کو کوئی آتا ہے، دشمن بھی کیوں نہ آئے، تو چاہیے کہ اسے مسکرا کر اسے سلام کرے اور ایک گلاس پانی دے۔ یہ کافی ہے اس کے اخلاق، اس سے ہی آپ کی پرورش کا پتہ چلے گا۔ لیکن بچے بڑوں کے سامنے پیرے پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ماں باپ کچھ نہیں کہتے۔ بچے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اس پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہم نے کہاں اخلاق دیا ہے؟ بچوں کو دیکھ کے کہیں، بچیاں ہیں تو ان کو کہے کہ سروں پر اوڑھ کر جائیں۔ یہ اخلاق ہم کو سکھانا چاہیے، ان کو تربیت ایسی دینا چاہیے۔ ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے تو ان کو روکے۔ تمام چیزیں اسلام نے ہم کو بتا دی ہے۔ اس پہ تو خیر بڑا موضوع بن جائے گا، لیکن کچھ باتیں میں بیان کرتی چلوں کہ ان کی نیک پرورش کرے، ان کو علم دین دے، اخلاق سکھائیں، ان کو صحت مند غذائیں کھلائیں۔ باہر کی جو بڑی اسنیکس کے طور پر بیکری کے آئٹمز کھلا کر ہم ان کی صحت خراب کر رہی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ان کو صحت مند چیزیں کھلائیں۔ زندگی کے فیصلے میں اگر وہ کبھی پریشان ہوتی ہیں تو ایک دوست کی طرح ان کا ساتھ دے۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ان کے فیصلوں میں ہم ان کی مدد کریں۔ جو بہتر ہے، ہماری نصیحت ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ان کے زندگی میں ہونے والے مسائل ہم اپنے تجربے سے حل کریں، ان کو صحیح راہ دکھائیں۔ ہم ان کے لیے رہنما ہیں، ہم ان کے لیے آئیڈل ہیں، وہ ہم ہی سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو ہم کا صحیح حق ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو نعمت دی ہے جس کا جواب ہم کو دینا ہے، اور رب چاہے تو یہ نعمت ہم سے کبھی بھی واپس لے لے، تو اس کو ایسے بہترین سانچے میں ڈھالے جیسا رب چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام ہم کو کہتا ہے کہ تم غیر مسلمانوں کے بھی حقوق ادا کرو۔ کس طرح؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے۔ الحمدللہ اسی طرح اسلام ہم کو اخلاقی کردار کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتاتا ہے۔ دیکھیے اخلاقی کردار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اتنے باوقار ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اتنے باوقار ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہی کہہ دے کہ یہ ہے مسلمان۔ اس میں کیا کیا آتا ہے دیکھیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہمارے اخلاق ہے، اچھے اخلاق۔
اب اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے سچائی، جس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ ہمارے اندر سچائی ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، جھوٹ سے اعراض کرے، جھوٹ سے خود کو دور رکھے، یہ جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جھوٹ پر ہم 2 کلومیٹر فرشتہ ایسی گندی بدبو نکلتی ہے ہمارے منہ سے کہ فرشتہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ جب رحمت کے فرشتے ہی ہم سے دور ہو جائیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح ہمارا عہد پورا کرنا چاہیے، جس کسی سے بھی ہم نے اگر عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے تم پر لعنت فرما دی ہے اور تمہارے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو مرتے دم تک اس کو نبھانا چاہیے۔ اسی طرح اخلاق میں آتا ہے کہ آپ امانت دار بنیں، امانت دار بنے۔ اگر جس کا ذکر سورہ مومنین آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق میں جو آتا ہے وہ ہے ہماری ایمانداری، جس کا ایک بخاری کی حدیث میں ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال چیزیں بتا دی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حلال چیزوں کے کھائے، حلال چیزوں کا استعمال کرے، حلال زندگی گزارے۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانی چاہیے۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے جانے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کسی دعوت میں جانے سے پہلے دیکھے کہ وہ حلال کی دعوت ہے یا حرام کی دعوت ہے۔ کسی نے سود کا پیسہ لے کر تو کئی دعوتیں نہیں کر رہا ہے، دعوتوں میں نہیں اڑا رہا ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، سود اور حرام کے پیسوں میں لاکھوں کروڑوں کا پیسہ بڑی شان بگاڑنے کے لیے دعوتوں میں پیسہ اڑایا جاتا ہے۔ حلال کرنے والا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ فضول خرچی ہم نے جانا تھا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جو حرام کے پیسے اڑاتا ہے، بعض ناچ گانوں میں جو پیسے اڑاتا ہے وہ حرام ہی کی کمائی ہوتی ہے، جو حرام میں وہ اڑاتا ہے۔ تو ایمان کا ہمارا تقاضا یہی ہے کہ ہم حلال کی طرف جائیں اور حراموں سے بچیں، اور ان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں یعنی شک والی چیزیں ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کریں۔ اسی طرح اسلام ہم کو حیا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے حیا کے بارے میں بخاری کی ایک حدیث ہے، الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا تمام کی تمام بھلائی حیا میں ہے۔ حیا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جسم شرم و حیا نہیں، بلکہ حیا کہتے ہیں گناہوں سے شرم کرنا، گناہ کرتے وقت اللہ سے حیا کرنا کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچے گا اگر میں گناہ کروں تو، یہ اصل حیا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں آتا ہے تواضع کرے، عاجزی انکساری کے ساتھ رہے، غلطی ہوتی ہے تب بھی معافی مانگ لے، اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو حالات کو دیکھ کر عاجزی کے ساتھ رہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اگر جس نے ابا یعنی کہ انکار کیا اور تکبر کیا، بولا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں، میں غلطی کرنا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، اگر اس نے ایسے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب نے اس کو کافروں میں شمار کر دیا۔ اسی طرح اخلاق میں آتا ہے کہ نرم خوئی کہ نرمی کے ساتھ رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نرمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نرم دل بنایا ہے کہ تم ان کے لیے نرم بنو۔ ہمارا اگر کسی کے لیے ہم نرم بنتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نرم دل دیا ہے۔ سخت دل یاد رکھے ابلیس کی علامت ہے۔ اسی طرح اس اخلاق کے کردار میں آتا ہے عفو درگزر کرے، یعنی معاف کرے۔ خذ العفو، سورہ اعراف 199 میں فرمایا خذ العفو، معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ۔ اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، خود اپنی معافی اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تجھے درگزر کرنا پسند ہے، تو مجھے درگزر فرما، تو مجھ کو معاف فرما۔ اسی طرح اخلاق میں آتا ہے کہ شکر گزار بنے، کیونکہ ترمذی کی ایک حدیث ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح اخلاق میں آتا ہے، کردار میں آتا ہے کہ بندہ صبر کرے، جس کا ذکر سورہ شورى آیت نمبر 43 میں فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے اور جو معاف کرتا ہے بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح ہم کو چاہیے کہ انفاق کرے، یعنی کہ خرچہ کرے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں فرمایا ہے کہ میں نے مومنوں کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔
یعنی کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، نیک کام کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے. ایسے ہی جنت نہیں ملے گی. ہم کو ہمارے صدقہ خیرات کرنے کا عمل کی وجہ سے، ہماری جانوں کی وجہ سے، مومنوں کی جانوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اسی طرح اخلاق و کردار میں آتا ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بندہ جب بات کرتا ہے تو کچھ ایسے کلمات، اللہ کی رضا والے کلمات نکالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جنت میں اس کے لیے بلند درجات عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح کچھ بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے ناراضگی والے کلمات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے بہت گہرے گڑھے میں ہم کو پھینک دیا جاتا ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے الفاظ کہہ دیے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو گیا ہے. تو اللہ اکبر، زبان کی حفاظت بھی بڑی ہی بہترین ایک ایسی علامت، وہ ایسی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر اولین فرض ہے. اسی طرح ہم کو چاہیے کہ گھر کی اصلاح کرے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا اے لوگو تم اپنے گھر والوں کو آگ سے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اسلام کی دعوت دیتے رہے. سورہ آل عمران 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دیتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے. یہی کامیابی ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہے، جس کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. بے شک مومن وہ ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں اور جو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. کیا ہم میں ہے کہ ہم برائی سے روکتے ہیں؟ ہم تو منہ بند کر کے پٹی لگاتے ہیں کہ ہم کسی کو حق کے خلاف کہیں گے تو ہمارا بھائی، ہمارا اپنا والا کیا ہوگا، ہمارے خلاف ہو جائے گا. ہم کو اس سے غرض ہوتی ہے نا، تو ہم حق نہیں کہہ پاتے. ہم کہاں نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ ہم کہاں برائی سے روکتے ہیں؟ ہم کہاں نمازیں قائم کرتے ہیں؟ ہاں، زکوٰۃ تو ایک ادا کر ہی دیتے ہیں سال میں ایک بار. ہم کہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ اسی طرح ہم کو اسلام سکھاتا ہے اخلاص سے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں کہا ہے کہ بہت سارے منافقین جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، اور وہ جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو سستی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یراء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ ریاکاری کرتے ہیں اپنی نمازوں میں کہ لوگ ان کو نمازی کہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہیں. اجتماعیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو تھام لے، سب مل کر تھامیں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کسی فرقے کے، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہوں، سب اپنے اپنے طریقۂ کار کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. دیکھے، پہلے قرآن کو پکڑے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی رسی کو پکڑے، ان کے راستے پر چلے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رب نے حکم دے دیا ہے. کیا ہم اس حکم پر قائم ہیں؟ آج ہر کوئی اپنا مسلک، اپنا دین کی الگ کیے بیٹھا ہے. ہم ان کا نہیں سنتے، ہم ان کا نہیں سنتے. ہم کو چاہیے کہ ہمارے دشمن بھی کچھ کہتا ہے تو برابر سنیں. جو آپ کو حق دکھتا ہے آپ اسی کو عمل کریں. تو رب کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب مل کر ایک ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید. جمیعاً ایک ساتھ مل کر تھام لو. ولا تفرقوا، اس میں تم لوگ اختلافات میں نہ پڑو، تم الگ الگ نہ ہو جاؤ، تم جماعتوں میں نہ بٹ جاؤ. اللہ کی رسی کو تھام لو. یہ رب ہم سے چاہتا ہے، یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم اقامت دین کریں، اپنے دین کو قائم کریں، اپنے دین کو پھیلائیں، جس کا ذکر سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ووصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. میرا رب کہتا ہے میری بہنوں، میرے بھی آج اس کو بیان کرنے کا بارہا میں نے کہا ہے کہ میرا مقصد ہم سب کا اتحاد ہے. ہم سب کا اتحاد ہے. کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ ہم امت محمدیہ کے امتی ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے کافی ہے ایک متحد ہونے کے لیے۔ آج اگر ہم کمزور ہیں اسی اتفاق ہمارے بیچ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، خود کو سب کو ایک جٹ کرے، آئیے ہم سب ایک ہوتے ہیں۔ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کا وہی فریضہ مقرر کیا ہے جس کی تاکید اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، یعنی جس کی تاکید ہم نے ابراہیم کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین کی اقامت کرو اور اس میں متفرق نہ ہو۔ کیا ہم اس اللہ کے احکام پر قائم ہیں؟ کیا ہم متفرق آج نہیں ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے پر کفر کے، شرک کے، بدعتوں کے فتوے لگائے بیٹھے ہیں؟ صرف علم جانے، باقی اللہ پر چھوڑ دے اس بندے کو۔ صحیح علم حاصل کرے، قرآن سے ہٹ کر، نبی کے اقوال سے ہٹ کر آپ اگر ہٹ جائیں گے تو گویا آپ گمراہی کی طرف چل پڑیں گے۔ پہلے دیکھیں اللہ کے احکام میں ہم کو کچھ مسائل کے حل ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ نہیں بھی ملتے ہیں تو ہمارے نبی کے بہت ساری احادیث ہیں، اس میں آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی۔ اس کے بعد بہترین علماء سے رجوع کرے۔ یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے، یہی دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم متحد ہو، ہم متفرق نہ ہوں، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرتے پھرے، ہم ایک جٹ ہو جائیں، تبھی تو ہمارا اسلام زندہ ہوگا، تبھی تو ہماری شریعت زندہ ہوگی۔ آج سب متفرق ہو گئے ہیں، سب اپنی اپنے دین، اپنے اپنے مسلک کے پیچھے، سب کو اپنی اپنے مسلک کی فکر ہے، سب کو اپنے اپنے تکبر کی فکر ہے۔ ہم اگر سچ کہیں گے، اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے میرا نام ڈوب جائے گا۔ آج جو مجھ کو شہرت ملی ہے کہ ہم نے یہ وہ بیکار کی باتیں پھیلا کر جو شہرت ہم پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم شہرت سے دور ہو جائے۔ یہ آج ہمارے اندر بیٹھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم حق نہیں کہہ پاتے، حق سننا نہیں چاہتے، ہم پورے متفرق بکھر چکے ہیں۔ آج مسلمان بکھر چکا ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ سب متفق ہو جائے۔ اگر ہم سارے امت کو متفق نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو متفق کریں، سب کو متحد کریں۔ جو دین کی صحیح بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے وہ دین پھیلائیں، اپنوں میں پھیلائیں، ان کو کھینچیں اپنی طرف، بلائیں، کہے کہ بہن بھائی میں نہیں چاہتی کہ جنت میں اکیلی چلے جاؤں، میں تم کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، آئے میرے ساتھ، صحیح دین کی طرف آئیں، اسے بلائیں، صحیح دین کی باتیں اسے پھیلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماننے سے جب تک وہ بھی علم عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی آپ کا ثواب تو اور دوہرا ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک آپ مقبول ہو جائیں، آپ کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ سب میں اتحاد پیدا کرے، اتنی محبت پیدا کرے اپنوں میں، اپنے کہنے کے الفاظ میں اپنے دین سے اتنی محبت پھیلائے لوگوں میں کہ وہ آپ کے متی ہو جائے، اللہ کے متی ہو جائے، اور کہے بیٹھے وہ تکبیر جو صحابہ پکارا کرتے تھے، وہ ایک تکبیر جو سارے شہر مدینہ میں گونج اٹھتی تھی، اللہ اکبر کا وہ نعرہ ہم بلند کرے، اپنے اسلام کو زندہ کرے، اپنی شریعت کو زندہ کرے، آج کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرے۔ ہم اللہ کے لیے ہمارا جینا مقصد ہو، اللہ کے لیے ہمارا مرنا ہو، اللہ ہی کے لیے ہماری ہر کوشش اللہ ہی کے لیے، اسلام کے لیے ہو، ہم جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں اپنے ان دعاؤں کے ساتھ اپنے آج کے اس عنوان کا کہ اسلام کہ ہم سے کیا کہتا ہے، الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج بہت کچھ سننے کا موقع دیا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، بہت ساری باتیں حقوق ہم کو یاد دلائے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں آپ تمام بہنوں کا بھی شکر گزار کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ میں اس کے احکامات، اس کے باتیں آپ کو یاد دلا سکوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہمیں بنا دے، اور یا الہی ہمارے دل جوڑ دے، ہم میں اتفاق محبت ڈال دے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے رب، ہم کو چاہیے کہ اے اللہ ہم کو حقوق جاننے کا علم جانے، حقوق العباد کے علم جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تیری عبادت میں جو کوتاہی ہم کریں گے تو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن تیرے بندوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یا الہی ہم کو چاہیے کہ ہم اتنا علم حاصل کریں کہ ہم حقوق العباد ادا کر سکے۔ یا الہی اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے کسی کے حقوق میں حق تلفی کی ہے
اور اگر ہم نے کبھی تکبر سے ہاتھ ملایا ہے، یا رب ہمارے گناہوں کی ہماری تلافی فرما دے. یا اللہ ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے، ہم کمزور ہے، تو قوی ہے. ہم مسلمان کی مدد فرما، پریشان حال دلوں کو تو پریشانی سے دور کر دے، ان کی مدد فرما. اسلام کا جھنڈا بلند فرما، نعرے تکبیر پھر سے گونج اٹھے. ایسی زبانوں پر ہم کی حق کی توفیق عطا فرما. نعرے تکبیر پھر سے گونج اٹھے. یا رب ایسی زبانوں پر ہمیں حق کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایمان کو تازگی اور ہمارے جذب ایمان سے ہم کو جذب ایمان سے سرفراز فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.